اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہم آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، غیر مقلدین کا جھوٹ نمبر 4۔ علامہ انور شاہ کشمیری اپنی تینوں کتابوں میں 8 رکعت تراویح کو سنت قرار دیتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری اپنی تینوں کتابوں میں 8 رکعت تراویح کو سنت قرار دیتے ہیں، بلکہ 20 رکعت والی روایت کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ بات کا تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ یہ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتابوں سے الگ الگ جگہوں سے کاٹ کر کے یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ علامہ کشمیری نے بھی 8 رکعت تراویح کو سنت مانا ہے، 20 رکعت والی روایت کو ضعیف مانا ہے۔ لیکن سامعین و ناظرین، جب آپ علامہ کشمیری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر نظر رکھیں گے اور ان کی پوری تحقیق کو سامنے لائیں گے تو بات کھل کر کے سامنے آ جائے گی کہ علامہ کشمیری نے کیا بیان کرنا چاہا ہے اور ان کی تحریر کو اٹھا کر کے غیر مقلدین نے کیا بتلانے کی ایک ناپاک اور ناکام کوشش کی ہے۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی 20 رکعت سے کم تراویح کے قائل نہیں ہے۔ علامہ کشمیری حنفی فرماتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی امام 20 رکعت تراویح سے کم کا قائل ہے ہی نہیں، اور اسی پر جمہور صحابہ ہیں، اور اس پر یعنی تراویح 20 رکعت ہونے پر جمہور صحابہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، اقول ان سنت الخلفاء الراشدین ایضا تکون سنت الشریعہ، میں کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کی سنت بھی سنت شرعی بنے گی، دین میں چلی جانے والی، دین میں عمل کی جانے والی سنت بنے گی، صحابہ کرام کی سنت، لما فی الاصول ان سنت الخلفاء و سنتہ، کیونکہ یہ بات اصول میں مقرر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سنت کہلاتی ہے اور صحابہ کرام کا پاکیزہ طریقہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ وقد صح فی الحدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور حدیث میں بالکل صحیح طریقے سے یہ بات آئی ہے، آقا کا فرمان ہے کہ میری سنت پر عمل کرنا اور میرے صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا۔ فَيَكُونُ فِعْلُ الْفَاروق الْأَعْظَمِ أَيْضًا سُنَّةً، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل، فاروق اعظم کا کون سا فعل؟ وہ فعل جس میں امت مسلمہ کو، صحابہ کرام اور تابعین کی جماعت کو 20 رکعت تراویح با جماعت پر جمع کیا، یہ فعل بھی اب سنت کہلائے گا۔ اور آگے علامہ کشمیری فرماتے ہیں، وَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى 20 رَكْعَةً، کہ معاملہ ٹھہرا 20 رکعت تراویح پر۔ تو علامہ کشمیری 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اتفاق نقل کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا اجماع نقل کر رہے ہیں۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول کیا کہ 20 رکعت تراویح میں سے 8 سنت اور 12 مستحب بنے، اس پر وہ رد کر رہے ہیں، اس پر علامہ ابن حمام پر رد کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، وقال ابن حمام ان 8 رکعات سنت مؤکدہ و 12 رکعات مستحبہ وما قال بهذا احد، اس کا تو کوئی قائل ہے ہی نہیں، جس طریقے کا قول علامہ ابن حمام کر رہے ہیں اس کا کوئی قائل ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ علامہ کشمیری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کیا دعوت دینا چاہ رہے ہیں؟ دعوت یہ دینا چاہ رہے ہیں، بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تراویح اگر ہے تو وہ 20 رکعت ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا تھا اور صحابہ کرام کا طریقہ شرعی سنت کہلاتا ہے، تو یہ سنت شرعی بھی بن گئی اور صحابہ کرام نے اس پر اتفاق اور اجماع کر لیا تھا۔ اس کو علامہ کشمیری نے وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى 20 رَكْعَةً کے الفاظ کے ذریعے سے نقل کیے، اور مزید بات یہ کی کہ علامہ ابن حمام حنفی جنہوں نے 20 میں سے 8 کو سنت اور 12 کو مستحب کہا، اس پر انہوں نے رد اور نکیر بھی کی، اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ قول جو علامہ ابن حمام حنفی کا ہے یہ ایک شاذ قول ہے، متروک قول ہے، مرجو قول ہے، یہ ایسا قول نہیں ہے جو امت کا قول بنے۔ العرف الشذی جلد 1 صفحہ نمبر 166 پر یہ ساری باتیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ شروع میں یہ بات آئی
کہ غیر مقلدین نے یہ بتلانے کی ایک ناپاک اور ناکام تدبیر کی اور کوشش کی کہ علامہ کشمیری 8 رکعت تراویح کو مانتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے جب علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں پر زجر و توبیخ کر رہے ہوں گے اور علامہ کشمیری 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کو ڈرا رہے ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنِ اكْتَفَى بِالرَّكَعَاتِ الثَّمَانِيَةِ وَشَذَّ عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَجَعَلَ يَرْمِيهِمْ بِالْبِدْعَةِ فَلْيَرَ عَاقِبَتَهُ۔ فیض الباری جلد 3 صفحہ نمبر 181۔ فرماتے ہیں جو شخص تراویح میں 8 رکعت پر اکتفا کر لے، جو شخص تراویح میں 8 رکعت پر اکتفا کر لے وَشَذَّ عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ اور وہ سواد اعظم سے کٹ جائے، تو حضرت فرما رہے ہیں جو تراویح 8 رکعت پڑھتا ہے وہ سواد اعظم سے کٹتا ہے، وہ جمہور امت سے ہٹتا ہے، وہ اسلاف امت کے طریقے سے کٹ جاتا ہے۔ وَشَذَّ عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ اور جو 8 رکعت پڑھ کر کے سواد اعظم سے منحرف ہو جائے، کٹ جائے، ہٹ جائے، الگ ہو جائے، وَجَعَلَ يَرْمِيهِمْ بِالْبِدْعَةِ اور اس مبارک اور مسنون طریقے کو بدعت کہنے لگے، جس طریقے پر صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا، صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، اس سلسلے کی روایتیں بھی موجود ہیں، اس طریقے کو بدعت کہنے لگے، فَلْيَرَ عَاقِبَتَهُ تو ایسے شخص کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ فیض الباری جلد 3 صفحہ نمبر 181۔ دوستو آپ نے پوری طرح محسوس کر لیا اور ملاحظہ کر لیا کہ علامہ کشمیری حنفی کا ہرگز یہ نظریہ، یہ موقف، یہ ماننا اور یہ فتویٰ نہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، بلکہ وہ اس بات کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، اس پر صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت کا اجماع ہے اور اس سلسلے میں روایتیں بھی موجود ہیں، اور خود علامہ کشمیری نے اپنی تحقیق بھی پیش کی وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَىٰ 20 رَكْعَةً کے ذریعے، اور 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کے انجام اور 8 رکعت تراویح پڑھنے والوں کو ان کے انجام کی یاد دہانی کرائی، اور فرمایا جو شخص 8 رکعت پر اکتفا کر لے اور جمہور امت کے طریقے سے ہٹ جائے اس 8 رکعت کے نتیجے میں اور پھر اس طریقے کو بدعت کہنے لگے تو اس کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ تو کس طرح کا جھوٹ ان لوگوں نے جھوٹ کا سہارا لیا صرف اور صرف اپنے من کی بات کو پیش کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت پوری امت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔